کیے ہیں ان کا بھی میرے جیسے پرچوں والا ہی حال ہے. 51 جگہوں پہ میرے اوپر پرچے ہیں, کسی ایک جگہ پر بھی میں موجود نہیں ہوں ان مقام پر. میں تو اس دن ویسے ہی سفر کر رہا تھا اور مجھے کہیں پہ گجرانوالہ میں پٹرول بمب, اٹک میں دستی بمب, پتہ نہیں کیا کیا, کسی جگہ پہ پستول میرے پہ ڈالی ہوئی ہے اور کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ایک مذاق بنایا جا رہا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا, عدلیہ کو, پوری عدلیہ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ اس ملک پہ فسطائیت کے تاریک بادل چھا جائیں گے. یا اس ملک کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے, لوگوں سے ان کا جمہوری حق چھین کے اور انصاف کے دروازے بند کر کے, تو آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ خدا نخواستہ افراتفری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, اگر لوگوں کو ووٹ کے پرچی کے ذریعے تبدیلی لانے کا آپ اختیار ان سے چھین لیں گے, تو آپ عوام کو, اس 25 کروڑ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس 5ویں بڑے ملک کی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تبدیلی کیسے لاؤ, پھر انصاف کا حصول کیسے حاصل کرو؟ اگر عدالتیں بھی ہم نے بند کر دی انصاف کے لیے, ججز کو ڈرا دھمکا کے, اگر ہم نے فارم 47 کے ذریعے جمہوریت کا بھی دروازہ بند کر دیا, تو عوام تبدیلی کیسے لائے؟ عوام انصاف کیسے لے؟ یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں خدا نخواستہ؟ میں یہاں پہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں, جن کا نام لینا بھی وقت کے حکمرانوں نے ایک وقت پر اس پہ پابندی لگا دی تھی, اور پھر عوام نے 8 فروری کو ہر جگہ سے, ہر پولنگ سٹیشن سے, ہر قصبے سے ایک ہی پیغام آیا اور ایک ہی نام آیا, اور وہ تھا عمران خان. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس مرد کلندر کو دبانے کے لیے. وہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے, آج بھی اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. آج یہ سب بونے رہ گئے ہیں, باقی جو آپ کے نمونے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, کسی کو وزیر اعلیٰ, کسی کو وزیر داخلہ, کسی نمونے کو صدر بنا دیا, کسی کو, یہ سب بونے ہیں اس مرد کلندر کے آگے. یہ الیکشن ہی نہیں, اگلی 2 دہائیاں میں دعوے سے کہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اور اس کے ورثاء کا دور ہوگا, اس کے سیاسی ورثاء کا. ختم ہو چکی ہے باقی سب کی سیاست. آپ ذرا گراؤنڈ پر اتر کے تو دیکھیں, 8 فروری سے بھی اب بات آگے جا چکی ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں ان نمونوں سے, ان ذہنی طور پر مفلوج لوگوں سے جن کو آپ نے قوم پر مسلط کیا, ان لوگوں سے جنہوں نے قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا, جنہوں نے قوم کے سرمایے کے اوپر ڈاکہ ڈالا. عوام ان چہروں سے, اس نظام سے نفرت کرتی ہے. ایک لاوا پک رہا ہے نیچے, ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. بار بار آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے سر پہ 5ویں بڑی قوم کو, آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں برِ صغیر کی اٹھا کے, کوئی نہیں آج تک کامیاب ہو سکا. بڑے بڑے جابر ملٹری حکمران آئے, ان کو بھی منہ چھپا کے واپس جانا پڑا, اور آپ نے تو خیر نیا ریکارڈ ہی قائم کر لیا بدنامی کا. میں یہاں پر آخر میں کچھ بات معیشت کی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پر اس دوران کیا گزر رہی ہے. 28% آپ کی مہنگائی کی شرح جاری ہے, جو کسی جنگ اور وبا کے وقت سے بھی زیادہ تھی. اس 28% کی بھی اگر ایکچولی بریک ڈاؤن لیا جائے, تو یہ سارا کا سارا ان اشیاء پر مبنی ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, جس میں بجلی بھی شامل ہے, جو جس کے اندر گندم شامل ہے, جس کے اندر پٹرول شامل ہے. یہ وہ چیزیں جو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء ہیں. آپ کا شرح سود 25% سے زیادہ ہے. انڈسٹری آپ کی بند ہونے کو پھر رہی ہے. پچھلے سال آپ کی GDP گروتھ منفی ہوئی. جب ہم کہتے تھے کہ منفی گروتھ ہوگی تب آپ مانتے نہیں تھے. اب ورلڈ بینک نے اور IMF نے بھی کہہ دیا کہ منفی گروتھ ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال بھی آپ کی منفی گروتھ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر گورننس تو ہو ہی نہیں رہی, ملک کے اندر حکمرانی تو ہو ہی نہیں رہی. ساری کی ساری ریاست لگی ہوئی ہے ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو دبانے کے لیے. عام آدمی پر کیا گزر رہی ہے اس کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. 2 سال سے غیر منتخب PDM, پھر 6 سے زیادہ ماہ غیر منتخب نگران نمونے, اور اب دوبارہ فارم 47 کی PDM 2 کی جو پرفارمنس ہے وہ عوام کے سامنے ہے. سوائے اپنے پیسے بنانے کے, سوائے اپنے کیس معاف کرانے کے, سوائے مرسیڈیز گاڑیوں کے ٹائر عوام کے پیسوں سے لینے کے, سوائے ٹک ٹاک, جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ٹک ٹاک کی سہیلیوں کے حوالے کر دیا, جو صدارت کا منصب ہے, سپریم کمانڈر ہے پاکستان کا, جو
وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو بیمار بھی ہے, اللہ انہیں صحت عطا کرے, اور جو ان کا ماضی گزرا ہے کرپشن کے اندر وہ آپ سب کے سامنے. تو 10% سے 20% اب سنا ہو گیا ہے کام, وہ صدارت کے منصب پر بیٹھے ہیں. وزیر اعظم کے منصب پر وہ بیٹھے ہیں جن کو قوم نے, جن کی پرفارمنس کے اوپر قوم نے یہ مینڈیٹ دیا کہ جناب نواز شریف صاحب لاہور میں اپنی سیٹ بھی ہار گئے, 892 ووٹوں سے ہماری مریم نواز صاحبہ اپنی سیٹ ہار گئیں, شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے, تمام ان کے وزراء خواجہ آصف, احسن اقبال, خرم دستگیر, یہ سب فارم 45 کے مطابق اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں اور لمبی لیڈوں سے ہارے ہوئے ہیں. اسی وزیر اعظم کو جس کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ عوام نے عدم اعتماد کیا, آپ نے ان کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھا دیا, اور جن کی کرپشن کی داستان پوری دنیا جانتی ہے ان کو آپ نے صدارت کے منصب پر بٹھا دیا. جو خاتون جس نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا سوائے تانے دینے کے, گالیاں دینے کے, ان کو اور ان کی ٹک ٹاک کی ٹیم کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ان کے حوالے کر دیا. یہ آپ کا ویژن ہے اور یہ آپ کی معیشت ہے. 28%, 2 سال عمران خان کے 2 سال کے جانے کے بعد بھی 28% پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح, اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ مزید بڑھنی ہے, ابھی کہہ رہے ہیں مزید بڑھنی ہے. اور آپ کے اپنے فوکل پرسنز اکانومی کے جو آپ کے اسپوکس پرسنز ہیں, آپ کی حکومت کے قائدین ہیں, محمد زبیر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا عمران خان زر مبادلہ کا ریزرو چھوڑ کے گیا تھا 2 سال کے بعد بھی اتنے پہ ہم نہیں پہنچ سکے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا بیانیہ جھوٹا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے جب عمران خان کو نکالا گیا. انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں, دور دور تک, میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں, انہوں نے کہا دور دور تک ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں تھا. یہی بات میں بھی کہتا رہا, ایک پورا سال کہتا رہا ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد, جب میں اپنے گھر سے میں براہ راست پریس کانفرنس کرتا تھا, میں اعداد و شمار کے ساتھ بتاتا تھا کہ 6% پر معیشت گرو کر رہی تھی عمران خان کے دور میں, 10% سے زیادہ پر بڑے درجے کی صنعت گرو کر رہی تھی, ایکسپورٹس جو تھیں وہ 20 سے 25% سالانہ, آج تک جو $2.1 ارب ماہانہ پہ ہم ایکسپورٹ کا لیول چھوڑ کے گئے تھے, 2 سال بعد دنیا جہان کے نمونوں کو سوٹ پنا کر بھی, رانا ثناء اللہ تک کو سوٹ پنا دیا کہ شاید یہ جو ہے عوام اسے ہضم کر لے, لیکن آج تک ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سطح پر نہیں پہنچ سکی. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت نظام حکمرانی جو ہے وہ عوام کی منشا سے نہیں چل رہا, وہ تو ایک ڈنڈے کے زور پر چل رہا ہے, اور وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے. سب کو پتہ ہے جتنا لاوا پک رہا ہے اس وقت, آپ کی بیوروکریسی, آپ کی عدلیہ, آپ کی عام عوام جو ہے وہ تو بھری بیٹھی ہے, وہ بھری بیٹھی ہے اس وقت کہ یہ جو ظلم کی داستان اور جس طرح سے ان کے حقوق کو جس طرح سے کیپچر کیا گیا ہے, جس طرح سے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, چاہے وہ جمہوری حقوق ہوں, معاشی حقوق ہوں, قانونی حقوق ہوں, آئینی حقوق ہوں, انسانی حقوق ہوں, یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا تو کسی مارشل لاء کے ادوار کے اندر بھی پاکستان کے اندر کوئی پہلے مثال نہیں ملتی. لہٰذا مجھ پر جو 51 کیسز تھے, 51 جعلی کیسز, جو آئی جی صاحب نے کورٹ میں کہا کہ صرف 23 تھے لیکن نکلے 51, تو ان کے اس غلط بیانی کے اوپر بھی ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ موو کریں گے. میں ان 51 کیسز, جعلی کیسز کی کواشمنٹ کے لیے بھی موو کروں گا لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی, اور تمام جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اندر بھی. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر اتنا سارا کچھ کر لیا ہے نا میرے ساتھ بھی اور میرے ساتھیوں کے ساتھ, اور ہم نہیں ٹوٹے, تو ہم آگے بھی نہیں ٹوٹیں گے. اور ہم وہ بیج ہیں جنہیں آپ زمین میں دفن بھی کریں گے تو ہم ایک پیڑ کی شکل میں ابھر کے باہر نکلیں گے. تو آپ اس طرف سے بالکل تسلی رکھیں کہ اب یہ ملک صرف ایک ہی طرف آگے جائے گا, اور وہ ملک ہے عوام کی. یہاں پر حکمرانی ہوگی, آئین کی حکمرانی ہوگی, قوم کی حکمرانی ہوگی, ڈنڈے کی حکمرانی نہیں ہوگی. یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے. اور اگر ابھی بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ مزید ڈنڈا چلانے سے, مزید 2-4 کیسز چلانے سے, مزید 2-4 سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے سے یہ جو عوام کا لاوا پکا ہوا ہے آپ کے خلاف یہ ختم ہو جائے گا, تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہوگا. یہ مزید اس کو تول ملے گا, اور آپ مزید قوم کو افراتفری کی طرف لے کے جائیں گے. آپ قوم کو ایک غلط پیغام دے رہے ہیں انصاف کے دروازے بند کر کے, ان سے جمہوری حق کھو کے. جن قوموں کے اندر عوام کو انصاف عدالتوں سے نہیں ملتا,
یا جن قوموں کے اندر عوام تبدیلی ووٹ کی پرچی اور جمہوری حق کے ذریعے نہیں لا سکتی، ذرا تاریخ پڑھ کے غلطی سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ ان قوموں کے اندر پھر تبدیلی کیسے آتی ہے، ان قوموں کے اندر پھر عوام انصاف کیسے مانگتی ہے۔ وہ کوئی بہت اچھے خدا نخواستہ سین نہیں ہوتے، وہ بہت خوبصورت مناظر نہیں ہوتے ان قوموں کے اندر جو دیکھنے میں آتے ہیں۔ اگر کل یہ وقت آتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے گی کہ آپ نے یہ سارے دروازے بند کیے اور آپ نے عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، آئین، قانون اور جمہور کا احترام کریں، عدالتوں کا احترام کریں، عدالتوں کے ججز کا احترام کریں، ان کو ڈرانے دھمکانے سے باز آ جائیں، جمہور کو، عوام کو ڈرانے دھمکانے سے باز آ جائے۔ رانا ثناء اللہ تڑیاں لگاتا تھا نا، عوام نے، آپ نے دیکھ لیا اس کے حلقے میں فیصل آباد میں اس کا کیا حشر کیا۔ آج وہ فیصل آباد میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ راجہ ریاض کو آپ نے تیار کیا تھا اور اس جیسے لوٹوں کو کدھر ہیں آج؟ وہ کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو کہیں پہ؟ وہ ایک اون چودھری کو آپ نے جتایا، 90,000 کی لیڈ سے وہ ہارا ہوا ہے، کس منہ سے جا کے بیٹھتا ہے وہ اسمبلی کے اندر شرمندہ اس کی کبھی آپ نے شکل دیکھی ہے؟ شرمندہ شکل اس کی۔ نواز شریف اپنے علاقے سے الیکشن ہار گیا، جہانگیر ترین کی سیاست ختم ہو گئی، پرویز خٹک کی نوشیرہ میں ضمانت ضبط ہو گئی۔ کیا یہ پیغام کم ہے؟ کیا یہ پیغام کم ہے کہ 17 سیٹیں جیتنے والے کو آپ کو اپنا منہ کالا کرا کے اس 17 سیٹ جیتنے والی جماعت کو آپ کو راتوں رات فارم 45 پوری دنیا کے سامنے منہ کالا کرا کے فارم 47 اس کے چینج کرا کے پھر بھی آپ اس کو میجورٹی میں نہیں لا سکتے؟ آج بھی اس کے وہ صرف اور صرف اس وقت جو پوری حکومت کھڑی ہے نا، یہ جو لاڈلا لیگ کی، یہ صرف ایک چیز پر کھڑی ہے، بغض عمران پر۔ اس کا واحد سہارا بغض عمران ہے۔ جس دن بغض عمران نکل جاتا ہے یا کوئی شخص قانون، آئین اور جمہور کی حفاظت کرنے کا سوچ اس میں آ جاتی ہے تو یہ سارے ان سب چھوٹے چھوٹے بونوں کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، آخر میں یہ کہوں گا کہ صرف موجودہ دور کی نہیں، اگلی دہائیوں کی یہ جماعت ہے جو برسر اقتدار بھی رہے گی اور پاکستان کی سیاست پر حاوی بھی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل کر لی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی، ہم نے انکار کیا، اور ہم نے اگر کسی سے ڈیل کی تو وہ عوام سے اور یوتھ سے کی۔ ہم نے قوم کے دل جیتے، اور یہ دل جن دلوں میں عمران خان کے لیے جگہ بنی ہے، یہ اب جبر کے اور پروپیگنڈا کے زور کے اوپر یہ نہیں تبدیل ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک سخت وقت سے گزرنا پڑے، کیونکہ آزادی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے دی نہیں جاتی، اس کے لیے تو بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ وہ جد و جہد ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے تمام کارکن تیار ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ۔ اور میں یہ بھی انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے منظر عام سے غائب کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو میرے پیچھے ہزاروں لوگ اور کھڑے ہیں، ان کو بھی آپ غائب کرتے ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں لوگ اور کھڑے ہیں۔ یہ سفر آئندہ چلتا رہے گا اور یہ سفر رکنے والا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی جماعت ہے، یہ واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں اور باقی تمام اکائیوں کو اکٹھے رکھے ہوئی ہے۔ پشاور چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، گوادر سے لے کے تربت تک، گلگت بلتستان سے لے کے آزاد کشمیر تک، اگر اس وقت پوری قوم کسی ایک نقطے پر اکٹھی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس نقطے کو، اس پر کسی قسم کی ضرب نہیں آنے دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر کیا